الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد گزشتہ چند سالوں میں، خاص طور پر پچھلے 7-8 سالوں میں ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بہت بڑے پیمانے پر اور بہت بڑی طاقت کے ساتھ دنیا کے بہت زیادہ طاقتور لوگ کھل کر سامنے آئے ہیں، اور ظاہر میں دیکھ کر اگر فیصلہ کیا جائے تو پچھلے 7-8-10 سال مسلمانوں کے لیے بظاہر اچھے نہیں رہے، لیکن اس صورتحال میں ایک چیز جو ہم سب کے لیے کچھ نہ کچھ راحت اور سکون کا باعث ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے اسلام دشمن طاقتیں مضبوط ہوئیں اور انہوں نے بہت کھل کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اٹیک کیے، تو وہیں دوسری طرف مسلمانوں میں اور خاص کر ہمارے مسلم نوجوانوں میں دین سیکھنے کا جذبہ، دین پر عمل کرنے کا جذبہ پہلے سے زیادہ بیدار ہوا ہے۔ ہم خالی صرف اپنے علاقے کا ہی جائزہ لے لیں تو میری اس بات سے آپ سبھی متفق ہوں گے، ہر شخص اپنے گھر کا بھی اگر جائزہ لے کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے محلے میں، سماج میں مجموعی طور پر اگر پرسنٹیج نکالا جائے تو پہلے سے زیادہ لوگوں کے اندر دین کا جذبہ پیدا ہوا ہے۔ نوجوان دین سیکھنا چاہتے ہیں، دین کی نالج رکھنا چاہتے ہیں، ایک حد تک دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہمارا نوجوان، ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، اور ایک عام مزاج یہ بنتا جا رہا ہے کہ دین کو انٹرنیٹ کے ذریعے سیکھ لیا جائے۔ کوئی بھی چیز دین کی معلوم کرنی ہے، گوگل پہ سرچ کیا، رزلٹ سامنے آ گیا۔ دنیا پوری جڑ گئی ہے، ساری دنیا کے علماء کے بیانات موجود ہیں، مسئلے مسائل پوچھے جا سکتے ہیں۔ یعنی ہم جہاں رہ رہے ہیں وہاں جو علماء کرام موجود ہیں، جن کو ہم جانتے ہیں، جن سے ہم واقف ہیں، ان کے پاس جا کر دین سیکھنے کی بجائے ہمارے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہیں تو اس سے دین سیکھنا ہمارے لیے زیادہ آسان ہو گیا ہے۔ لیکن پریشانی یہ ہو رہی ہے کہ انٹرنیٹ پر دین کے نام پر 80% میٹر مواد ایسا ہے جو اسلام کا غلط معنی اور اسلام کی غلط تصویر پیش کرتا ہے۔ انٹرنیٹ پر ایسے لوگوں کی ویب سائٹیں زیادہ موجود ہیں، اس میں انہوں نے قرآن بھی ڈال رکھا ہے، احادیث بھی ہے، مسئلے مسائل بھی ہیں، دین کا انٹروڈکشن بھی ہے، اور وہ سب اگر آپ کسی مستند اور عالم دین سے پوچھیں تو وہ یہ کہے گا یہ تو غلط ہے، 80% سے زیادہ۔ اور
کبھی اگر انٹرنیٹ پر سرچ کرتے ہیں تو جو پہلا رزلٹ سامنے آتا ہے گوگل پر، اس میں بھی زیادہ تر وہ ویب سائٹیں ہوتی ہیں جو مسلمانوں کی نہیں ہیں اور اس پہ دین کی باتیں پڑی ہوئی ہیں۔ ہمارا عام نوجوان چونکہ وہ اس نے دین پڑھا نہیں ہے، اس کو اتنا علم نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ وہ دین کے نام پر ہر چیز کو صحیح سمجھتا ہے، ہر بیان کو صحیح سمجھتا ہے، ہر لٹریچر کو صحیح سمجھتا ہے، اور اسی سے وہ دین سیکھتا ہے۔ تو جہاں ایک طرف دین سیکھنے کا جذبہ زیادہ بیدار ہوا ہے، تو وہیں دوسری طرف دین کے نام پر بہت زیادہ فیک چیزیں انٹرنیٹ پر موجود ہیں، اور انٹرنیٹ کا استعمال کر کے، سوشل میڈیا کا استعمال کر کے مستقل بہت حکمت کے ساتھ اسلام کے احکامات پر خاموشی سے اٹیک کرنے کا سلسلہ جاری ہے کہ یہ کام کرنے کا کیا فائدہ، یہ کام کرنے کا کیا فائدہ، روزہ رکھنے کا کیا فائدہ، اسلام میں 4 شادی کیوں ہے، طلاق کیوں ہے، یہ حلالہ کیا چیز ہے، 3 طلاق کیا چیز ہے، بہت ساری چیزیں۔ مستقل اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ جن چیزوں کو ٹارگٹ بنا کر اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے، ان میں سے ایک چیز ہے قربانی۔ قربانی کے حوالے سے کچھ بہت ایسے اعتراضات جن کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ریئلٹی اس کے خلاف ہے، لیکن چونکہ ہمارا مسلم نوجوان وہ اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے دین کے لائن سے، تو وہ ان سوالات سے امپریس ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی کمزور سے کمزور سوال اگر آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہے تو وہ آپ کے لیے مضبوط ہے، اور بھاری سے بھاری بھرکم سوال اگر اس کا جواب آپ کے پاس موجود ہے تو وہ آپ کے لیے بڑا آسان ہے۔ تو میں نے پچھلے جمعہ کو عرض کیا تھا کہ مجھے قربانی پر جو اعتراضات ہوتے ہیں اس حوالے سے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ گفتگو لمبی ہے، ہو سکتا ہے ایک جمعہ میں پوری نہ ہو پائے، ہمیں قربانی کے مسائل بھی ذکر کرنے اگلے جمعہ میں، لیکن ہم کوشش کریں گے چاہے ہمیں 2 جمعہ لگے ہم بات مکمل کر سکیں کہ قربانی پر بظاہر دیکھنے میں لگتا ہے کہ بڑا مضبوط اعتراض ہو رہا ہے، اس کا جواب کیا دیا جائے گا، لیکن جواب بہت آسان ہوتا ہے۔ یہ کچھ نوٹس ہیں جو میں تیار کر کے لایا ہوں۔ ایک اعتراض کیا جاتا ہے قربانی پر کہ بہت ہر شخص کی زبان پر ہوتا ہے کہ قربانی میں پیسے ضائع کرنے کی بجائے لاکھوں جانور قربان کر دیے جاتے ہیں، فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی بجائے یہ کروڑوں اربوں روپے ان سے اگر غریبوں کی مدد کر دی جائے تو ہمارے سماج سے تو غریبی دور ہو جائے گی۔ ایک صاحب فرمانے لگے کہ جاجمعوں میں صرف جتنی قربانی ہوتی ہے اگر ان کے پیسے غریبوں کو دے دیے جائیں تو آدھی غربت دور ہو جائے گی جاجمعوں سے۔ اللہ کو تمہاری قربانی کی ضرورت تھوڑی ہے، انسان جو بھوکا مر رہا ہے اس کی مدد کرو۔ جب یہ بات کہی جاتی ہے تو بڑا دل کو لگتی ہے، بات تو صحیح ہے، ہمارے پڑوس میں غریب موجود ہیں اور ہم جانوروں کو قربان کرنے میں اتنے پیسے ضائع کر رہے ہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہے یہ سوال وہی کر سکتا ہے جس نے فائنینس کے بارے میں کچھ بھی نہ جانتا ہو۔ اب ذرا سمجھیے غور سے، میرا تو جی چاہتا ہے کہ ہمارے نوجوان جمعہ کے دن کاپی پین لے کر بیٹھا کریں، اسے بیان نہیں بلکہ کلاس روم سمجھیں کہ سبق ہو رہا ہے کلاس میں، تاکہ ان پوائنٹ کو نوٹ کیا کریں۔ دیکھیں، اور بہت آسان ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ قربانی کی وجہ سے بقرعید کی جو 3 دن قربانی ہوتی ہے، اس میں ہمارے ملک کی جو فارمنگ انڈسٹری ہے، اسی طرح جو کیٹل انڈسٹری ہے، جو لوگ
جانوروں کو پالتے ہیں، اور اسی طرح جو قصائی وغیرہ ہیں، ان میں زیادہ تر کون لوگ جڑے ہیں؟ ہمارا اپر کلاس جڑا ہے، مڈل کلاس جڑا ہے، یا لوور کلاس جڑا ہوا ہے؟ ہمارا کسان یا وہ جانور پالنے والے لوگ 95% غریب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ اسی طرح وہ جو قصائی قربانی کر رہا ہے اس میں 95% لوگ غریب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ تو یہ جو قربانی ہو رہی ہے اس سے فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ غریب کا ہی تو ہو رہا ہے۔ اور عید کے موقع پر انہیں وہ ریٹ ملتا ہے جو سال بھر نہیں ملتا۔ عید میں جو ریٹ جانوروں کا ہوتا ہے وہ عام دنوں کے مقابلے میں سستا ہوتا ہے کہ مہنگا ہوتا ہے؟ مہنگا ہوتا ہے۔ قصائیوں کو دیکھ لیں آپ، عام دنوں میں جو انہیں ریٹ ملتا ہے قربانی میں اس سے زیادہ ملتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی ملک سے، کسی بھی معاشرے سے غریبی ختم کرنے کا یہ راستہ نہیں ہے کہ غریبوں کو پیسے دے دیے جائیں۔ بات تھوڑی سی پولیٹیکل ہو جائے گی، اور ابھی الیکشن آیا ہے، آپ اشاروں میں سمجھیے۔ ایک ملک کا حکمراں ہے جو اپنے ملک کے 80 کروڑ غریب لوگوں کو راشن دے رہا ہے، اور اس بنیاد پر وہ اپنی اچھائی بیان کر رہا ہے کہ ہم 80 کروڑ لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ لیکن کیا ایک حاکم کا کام بھوکے کو کھانا کھلانا ہے؟ صرف حاکم کا کام یہ ہے کہ وہ ملک کا ماحول ایسا بنائے، ایسی پالیسیاں لے کر آئے، ہر آدمی کے لیے کاروبار کرنا، ملازمت کرنا اتنا آسان بنا دے کہ ہر آدمی، غریب سے غریب آدمی خود محنت کرے، کمائے اور کھائے۔ اس سے ملک مضبوط ہوتا ہے اور اس سے غربت دور ہوتی ہے۔ غربت اس سے دور نہیں ہوتی کہ غریبوں کو پیسے دے دیے جائیں، بلکہ غربت دور ہوتی ہے کہ جو معاشی ایکٹیویٹی ہے، جو فائنینشیل ایکٹیویٹی ہے، اس کا پہیہ چلے اور وہ گھومتا رہے، اس سے غربت دور ہوگی۔ اسی لیے آپ کو یاد ہوگا میں نے رمضان میں عرض کیا تھا کہ یہ جو لوگ مانگنے کے لیے آتے ہیں، جمعہ میں آپ کو مسجد کے باہر بیٹھے مل جائیں گے، گھروں میں مانگنے کے لیے آتے ہیں، ان میں جو ہٹے کٹے اور صحت مند ہیں، ان کی غربت دور کرنے کا یہ علاج نہیں ہے کہ ان کو پیسے دیے جائیں۔ ان کی غربت دور کرنے کا علاج یہ ہے کہ ان سے کہا جائے کہ تم صحت مند ہو، کام کرو، کماؤ اور اپنا گھر چلاؤ، اس سے تمہاری غربت دور ہوگی، مانگنے سے نہیں دور ہوگی، زندگی بھر مانگتے رہو گے۔ تو غریب کو پیسے دے دینا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلے کا حل کیا ہے کہ جو فائنینشیل ایکٹیویٹی ہے اس کا پہیہ گھومتا رہنا چاہیے۔ اب آگے سنیے، بقرعید میں جو قربانی ہوتی ہے اس کا گوشت بڑی تعداد میں، پورے 100% کا آلموسٹ 33% جو یقینی طور پر غریبوں کو پہنچتا ہے، اور غریب کھاتے ہیں جو بیچارے جن کو سال بھر گوشت نہیں مل پاتا ہے، کیونکہ ہر مسلمان کو اپنی قربانی کا ایک حصہ غریب کو دینا ہے۔ تو آپ اوور آل قربانی کا 3 حصہ کیجئے تو ایک حصہ ہر حال میں غریب کو جا رہا ہے۔ پھر ان جانوروں سے جو کھال ملتی ہے اس سے لیدر پروڈکٹ بنتے ہیں۔ جو لیدر کمپنیاں ہیں، فیکٹریاں ہیں، یہاں کام کرنے والا طبقہ کون سا ہے؟ وہ غریب طبقہ ہے۔ اگر جانور قربان نہیں ہوں گے اور لیدر کمپنی بند ہوگی تو نقصان کس کا ہوگا؟ غریب کو پیسہ دینا مسئلے کا حل نہیں ہے، اس کی معاشی ایکٹیویٹی چلتی رہنی چاہیے، اس سے غریب کا فائدہ ہوتا ہے۔ لاکھوں، صرف ہمارے جاجموں میں لاکھوں لوگوں کا روزگار لیدر سے جڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد جو ٹرانسپورٹ ہوتا ہے، جانور لائے جاتے ہیں، لے جائے جاتے ہیں، ان کا فائدہ ہوتا ہے بڑے پیمانے پر۔ اسی طرح عید کے موقع پر صرف 3 دن کی جو قربانی ہوتی ہے، اور اس سے آپ 3-4 دن پہلے مان لیں، صرف ایک ہفتے کے اندر پوری دنیا میں کھربوں ڈالر جو بیکار مال لوگوں کے پاس سیونگ کی شکل میں پڑا ہوتا ہے وہ نکل کر مارکیٹ میں آتا ہے اور لیکوڈ بن کر اس سے فائنینشیل ایکٹیویٹی تیز ہوتی ہے۔
اس سے معاش کا پہیہ تیز دوڑتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو لوگ قربانی پر اعتراض کر رہے ہیں ان کو ذرا ان کے اعتراض کو دیکھیں۔ غریب کی بات کرتے ہیں، ایک غریب سال بھر اپنا جانور پالتا ہے، بکری پالتا ہے، بھینس پالتا ہے کہ بقرعید کے موقع پر اسے بیچے گا اور اپنی غریب بیٹی کی شادی کرے گا، اپنے بچے کا پڑھائی کا خرچہ نکالے گا، اپنے سال بھر کا خرچہ نکالے گا۔ تو صرف یہ جو 3 دن دنیا بھر میں قربانی ہوتی ہے، صرف ان 3 دنوں میں غریبوں کا جتنا فائدہ ہوتا ہے اتنا 6 مہینے میں نہیں ہوتا ہے۔ آپ ریکارڈ اٹھا کر ڈیٹا انالائسس کر لیں، انٹرنیٹ پر پورا ریکارڈ موجود ہے۔ صرف ان 3 دنوں میں قربانی کی وجہ سے غریبوں کا جتنا فائدہ ہوتا ہے اتنا سال کے 6 مہینے نہیں ہوتا ہے۔ ہر طبقہ اس سے جڑا ہوا ہے، قصائی جڑے ہوئے ہیں، صفائی والا جڑا ہوا ہے، جو لوگ جانوروں کے لیے چارہ بیچ رہے ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں، پھر ان جانوروں کا گوشت لوگ کھا لیتے ہیں، ہڈی کا کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، ہڈی سے الگ الگ پروڈکٹ بنتے ہیں۔ اسی طرح جانور کا ایک وہ حصہ ہے جو ہم لوگ پھینک دیتے ہیں، اس کے پیٹ کا ایک حصہ ہوتا ہے، وہ لوگ لے جاتے ہیں، اس کی جو کھوپڑی ہوتی ہے اس سے چیزیں تیار ہوتی ہیں، اس کی سینگ سے چیزیں تیار ہوتی ہیں، اس کے کھر سے چیزیں تیار ہوتی ہیں۔ تو فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے۔ اور اس قربانی پر وہ لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ جانور کے چراغ کی چربی، اس کی چربی سے چراغ جلانے پر ان کے پیٹ میں درد نہیں ہوتا۔ اسی طرح جانوروں کے بال، ان کے جسمانی اعضاء اور ان کے ہڈی وغیرہ سے جو پروڈکٹ بنائے جاتے ہیں ان کو استعمال کرنے کا سب سے زیادہ شوق وہ لوگ رکھتے ہیں جو قربانی پر اعتراض کرتے ہیں۔ آپ جا کر دیکھ لیجئے، جانوروں کی ہڈیوں سے بنے ہوئے پروڈکٹ بڑے مہنگے مہنگے آتے ہیں اور وہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ زیادہ تر ان کو پسند ہے جو جانور کی قربانی پر اعتراض کر رہے ہیں۔ سارا سال مرغی کے، چکن کے الگ الگ چکن کڑھائی اور فلانے بٹر چکن اور روغن، مرغ و مسلم اور چکن برگر اور پیزا اور کیا کیا کھاتے ہیں، اور اعتراض کاہے پر؟ جانور کی قربانی پر۔ بہرحال تو یہ جو اعتراض ہے کہ پیسہ غریب کو دے دیا جائے، یہ اعتراض اپنے آپ میں جہالت کو درشاتا ہے۔ وہ جو اپنے آپ میں بہت قابل بننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور قربانی پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ غریب کو پیسے دے دیا جائے، وہ صرف اپنی چھوٹی چھوٹی پارٹیز میں، معلوم ہے آپ کو جو نیو ایئر کی پارٹی ہوتی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت اس سے دور ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ شراب اگر کسی دن پی جاتی ہے تو وہ نیو ایئر نائٹ میں پی جاتی ہے، 31 نائٹ جو ہوتی ہے دسمبر کی۔ اور یعنی قربانی میں جتنا خرچ ہوتا ہے اس کا دگنا اور تگنا خرچ کیا جاتا ہے صرف شراب پینے پر۔ وہاں یہ خیال نہیں آتا کہ غریب کی مدد کر دی جائے۔ اس پر اعتراض آپ کو انٹرنیٹ پر کوئی ایک ویڈیو نہیں ملے گی کہ کوئی جو اسلام کو نہیں مان رہا ہے، جو قربانی پر اعتراض کر رہا ہے، وہ اس پر بھی اعتراض کرے کہ بھائی تم جو 31 نائٹ میں اتنے پیسے گنوا دیتے ہو، اس سے غریب کی مدد کر دو۔ یہ کہتا ہوا کوئی نہیں ملے گا آپ کو، صرف قربانی پر اعتراض ہے۔ ایک اعتراض قربانی پر کیا جاتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں تم جانوروں کو قربان کر دیتے ہو، اس سے جانور کم ہو جائیں گے اور پھر کھیت میں کھیتی کرنے کے لیے جانور نہیں ملیں گے، دودھ دونے کے لیے بھینسیں اور بکریاں نہیں ملیں گی، اس لیے قربانی نہ کرو۔ میں زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ میرے سامنے یونائٹڈ نیشنز کی ایک آرگنائزیشن ہے جس کا نام ہے فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن آف دا یونائٹڈ نیشنز، اس کی ویب سائٹ ہے۔ اب اس کا پورا ڈیٹیل بتانے کا موقع نہیں ہے، لیکن یہ ویب سائٹ یہ دعویٰ کر رہی ہے، اور یہ سروے کرنے والے مسلمان نہیں ہیں کہ آپ کہیں کہ غلط سروے بتا رہے ہیں۔ ان کی ویب سائٹ یہ کلیم کر رہی ہے کہ دنیا میں جن جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے سب سے زیادہ پیداوار انہی جانوروں کی ہے۔ اور آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ کتے نہیں کاٹے جاتے ہیں نا، بکریاں کتنی کاٹی جاتی ہیں، بھینسیں کتنی کاٹی جاتی ہیں،
آپ گنتی کر کے دیکھ لیں کہ آپ کے کانپور میں بھینسیں زیادہ ہیں کتے زیادہ ہیں؟ روزانہ، صرف بقرعید کی بات نہیں ہے، روزانہ لاکھوں بھینسیں صرف یو پی کے اندر قربان کی جاتی ہوں گی، روزانہ لاکھوں بکریاں صرف ایک اسٹیٹ کے اندر قربان کی جاتی ہوں گی، لیکن کبھی آج تک کمی پڑی؟ کبھی کوئی قصائی آپ کو ملا کہ اتنی قربانی ہو رہی ہے تو جانور کی قلت ہو رہی ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا ہے، نیچرلی دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ جس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی اس کا پروڈکشن زیادہ ہوگا، جس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی۔ اور یہ 4 سال کا انہوں نے 2016 17 17 18 18 19 3 سال کا انہوں نے اس میں ڈیٹا جمع کیا ہے کہ ہر سال ان جانوروں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، ہر سال ان جانوروں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ تو یہ جو اسلام پر یہ اعتراض کرنے والے، کہا جائے گا بھائی آپ پہلے تھوڑا پڑھ لیں، صرف 3 پیس سوٹ پہن لینے سے اور ٹائی لگا کر اور ویڈیو کیمرے کے سامنے بیٹھ جانے سے کوئی پڑھا لکھا نہیں ہو جاتا۔ پڑھا لکھا ہونے کے لیے پڑھنا پڑتا ہے۔ آپ پہلے ذرا یہ چیزیں پڑھ لیں پھر اسلام پر اعتراض کریں۔ ایک اعتراض کرتے ہیں کہ یہ مسلمان صرف اپنے ٹیسٹ کے لیے، صرف اپنے مزے کے لیے، دیکھو کتنی بڑی تعداد میں بیچارے معصوم بے زبان جانوروں کو قربان کر دیتے ہیں، ان کو ذرا بھی رحم نہیں آتا جانوروں پر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اہل ایمان الحمدللہ اپنے ٹیسٹ کے لیے جانور قربان نہیں کرتے ہیں۔ ہم جن جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں، ہمارا ایک کانسیپٹ ہے کہ یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور دنیا کی ہر چیز انسان کے لیے پیدا کی ہے۔ تو اصل کون ہے؟ انسان ہے، اور باقی ساری چیزیں یہ انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ ہمارا یہ ماننا ہے، اور ہمارے پاس اس کے پیچھے فیکٹ ہے، لاجک ہے، دلائل ہیں، سب کچھ ہے۔ اگر تم اس بات کو نہیں مانتے ہو، تمہیں بندر کی اولاد بننے کا شوق ہے، تو بھائی تم بنو نا، ہمارے اوپر اسے کیوں تھوپ رہے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جانوروں کو حلال کیا ہے اور ان کا گوشت کھانے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، اے ایمان والو عہد کو پورا کرو، تمہارے لیے جو چوپائے مویشی حلال ہیں سوائے ان کے جو تمہیں آگے سنائے جائیں گے، یعنی کھاؤ ان جانوروں سے جو تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں۔ پھر آگے ان جانوروں کو بھی ذکر کیا ہے جو حلال نہیں ہے۔ تو ایک مسلمان کے لیے سب سے پہلی بنیادی چیز ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے جن چیزوں کو حلال کیا ہے ہمیں انہیں استعمال کرنا ہے۔ اسی طرح دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان جب دنیا میں آیا ہے تو اس وقت یہ کھیتی باڑی اور سبزی وبزی نہیں تھی، اس وقت انسان فارمنگ وغیرہ نہیں جانتا تھا۔ انسان فطری طور پر بائی نیچر بائی ڈیفالٹ گوشت خور ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ میں کوئی بہت ٹف لینگویج میں بات تو نہیں کر رہا ہوں۔ انسان جو ہے نا وہ بائی ڈیفالٹ سمجھتے ہیں، یعنی فطری طور پر بائی نیچر گوشت کھانے والا پرانی ہے۔ بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو الگ الگ علوم دیے، اللہ نے نبیوں کو بھیجے، انہوں نے آ کر انسانوں کو چیزیں سکھائیں، تو پھر آ کر انہوں نے انسان کو یہ سکھایا کہ زمین میں یہ چیز بو دو تو یہ سبزی نکلے گی، یہ پھل نکلے گا، یہ پودا نکلے گا، یہ پیڑ نکلے گا، ورنہ انسان پہلے ان چیزوں کو نہیں جانتا تھا۔ اور سائنس اس چیز کو پروف کرتی ہے، یعنی یہ ہمارا کلیم نہیں ہے، اس کو سائنس بھی پروف کرتی ہے کہ یہ چیزیں انسان دال سبزی وغیرہ انسان پہلے نہیں جانتا تھا، پہلے انسان صرف گوشت جانتا تھا، گوشت کھانا جانتا تھا۔ یعنی وہ چیز جو بغیر سیکھے انسان جانتا تھا وہ گوشت کھانا تھا، بعد میں اسے یہ سب کھیتی باڑی سیکھنا پڑا ہے۔ دوسری چیز، اللہ نے انسان کے منہ میں 2 طرح کے دانت بنائے ہیں، نوکیلے دانت بھی ہیں اور چپٹے دانت بھی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے، اگر قدرت چاہتی، چلو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا، تم نہیں مانتے اللہ کو، جس نے بھی پیدا کیا تمہیں، اس نے تمہیں 2 طرح کے دانت دیے،
نوکیلے دانت بھی دیے اور چپٹے دانت بھی دیے۔ اگر قدرت یہ چاہتی کہ انسان گوشت خور نہ بنے اور معصوم جانوروں کی قربانی نہ کی جائے، ان کو ذبح نہ کیا جائے، تو وہ انسان کے صرف چپٹے دانت بناتی۔ آپ دیکھیے، اونٹ ہے، گائے ہے، بیل، بھینس، بھیڑ، بکری اور اس طرح کے جانور ہیں، یہ سب سبزی کھاتے ہیں، ان کے نوکیلے دانت نہیں ہیں، ان کے صرف چپٹے دانت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا پیٹ، ان کا معدہ ایسا بنایا ہے کہ یہ اگر گوشت کھا لیں تو ان کو ہضم نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جیسے شیر ہے، چیتا، کتا، بلی وغیرہ، ان کے دانت صرف نوکیلے بنائے ہیں کہ یہ گوشت ہی کھا سکتے ہیں، یہ اگر، اور ان کا معدہ ایسا بنایا ہے، ان کا جو ڈائجسٹنگ سسٹم ہے وہ قدرت نے ایسا بنایا ہے کہ اگر یہ سبزی وغیرہ کھا لیں تو ان کو ہضم نہیں ہوگا۔ لیکن انسان کو قدرت نے ایسا بنایا ہے کہ اس کے پاس سبزی کھانے کی بھی صلاحیت ہے، اس کے پاس دال کھانے کی بھی صلاحیت ہے، اس کے پاس گوشت کھانے کی بھی صلاحیت ہے، اس کے دانت بھی دونوں طرح کے ہیں، اور اس کا ڈائجسٹنگ سسٹم بھی دونوں کو الاؤ کرتا ہے۔ گوشت کھائے گا تو بھی ہضم ہوگا، سبزی کھائے گا تو بھی ہضم ہوگا۔ یہ قدرت کا ایک نظام ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے، میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ گوشت کھانا انسان کے لیے ضروری ہے۔ انسان کو جس طرح کی انرجی اور جس طرح کے وٹامنس کی ضرورت ہوتی ہے، میڈیکل سائنس میں انہیں امائنو ایسڈ کہتے ہیں، وہ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ وہ 20 قسم کے ہوتے ہیں جس کی انسان کو ضرورت ہے۔ ان میں 5 یا 6 ایسے ہوتے ہیں جو یعنی بہت زیادہ ضروری نہیں ہے، وہ اگر انسان کے جسم میں ہو جائے تو اچھا ہے، نہ بھی ہو تو کوئی پرابلم نہیں ہے، اور وہ انسان کا جسم جو ہے وہ خود بنا لیتا ہے۔ کچھ وٹامن ایسے ہیں، کچھ کیلشیم ایسے ہیں جس کی انسان کو ضرورت ہے، لیکن انسان کا جسم خود بخود انہیں پروڈیوس کرتا ہے، اور خود بخود وہ جسم میں بنتے ہیں اور ہڈیوں میں اور خون میں اور گوشت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ لیکن 9 چیزیں ایسی ہیں، 9 امائنو ایسڈ ایسے ہیں جو انسانی جسم کے لیے کمپلسری ہیں، ضروری ہیں، اس کے بغیر انسان 100% نہیں ہو سکتا، کمی اس کے اندر رہے گی۔ اور وہ 9 کے 9، اس کی پوری ڈیٹیل ہے، اس میں نے جو نوٹ تیار کیا پوری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے، الگ الگ نام ہیں اس کے، آئسلوسین ہے، لیوسین ہے، لائسن ہے، میتھونائن ہے، اور سب کی اس کی آگے ڈیٹیل ہے کہ کس کا کیا کام ہے۔ یہ 9 کی 9 جو امائنو ایسڈ ہیں، یہ صرف گوشت پورا کرتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ ایسڈ جو سبزیوں سے، جو ویجیٹیبل سے ہمیں ملتا ہے، ان میں ایک بڑی تعداد ہے کہ اگر ہم سبزیاں نہ بھی کھائیں تو ہمارا جسم انہیں پروڈیوس کر لے گا۔ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ میڈیکل سائنس بتا رہی ہے اس بات کو، میں تو صرف کاپی کر رہا ہوں، نقل کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ میڈیکل سائنس کا کلیم ہے کہ انسانی جسم کو کمپلیٹ ہونے کے لیے، ایک مکمل انسانی جسم تیار ہونے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، اس میں 9 چیزیں ایسی ہیں جو صرف گوشت سے حاصل ہو سکتی ہیں۔ اور یہ الگ بات ہے کہ ہر چیز اعتدال کے اندر ہونی چاہیے۔ بہت زیادہ، ضرورت سے زیادہ گوشت کھانے لگیں گے تو اس کا کچھ نہ کچھ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہے۔ لیکن آپ کو میں بتلا دوں کہ خالی گوشت یہ نقصان دہ نہیں ہے، ہم لوگوں نے اس میں مسالے ڈال کر اس کو ایسا بنا دیا ہے کہ اب وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو گیا ہے، ورنہ وہ ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں، پرانے زمانے میں عرب وغیرہ میں دال سبزی کا تو تصور بھی نہیں تھا نا، وہاں تو گوشت، دودھ، کھجور یہی سب کھایا جاتا تھا۔ اور آج بھی عرب میں آپ جائیں گے تو آپ کو پھیکا پھیکا گوشت کھانے کو ملے گا، حالانکہ کافی انہوں نے بھی اپنی تبدیلی لے آئے ہیں، کافی مرچا ڈالنے لگے ہیں، چیزیں ڈالنے لگے ہیں، ورنہ پہلے زمانے میں ان سب چیزوں کا کوئی تصور نہیں تھا، اور انسان خوب گوشت کھاتا تھا۔ اونٹ کا اور اونٹنی کا گوشت کتنا گرم ہوتا ہے، خوب کھایا جاتا تھا، اور انسان اس کو ڈائجسٹ بھی کر لیا کرتا تھا، کوئی بیماری بھی نہیں ہوتی تھی۔ تو گوشت
اصل میں یہ نقصان دہ نہیں ہے. ہم لوگوں نے گوشت کو جو کچھ بنا دیا ہے وہ نقصان دہ ہے ہمارے لیے. اور ایک وجہ یہ ہے کہ اگر ہم ان جانوروں کی قربانی کرنا بند کر دیں تو جتنے بڑے پیمانے پر ہر سال میں جانور دنیا میں آتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، انسانوں کے رہنے کے لیے جگہ ہی نہیں بچے گی. یہ گوشت کھانے والوں کا دنیا پر احسان ہے. آپ دیکھیں ایک جانور پر بین لگا کہ بھائی یہ اس جانور کو ذبح نہیں کرنا ہے، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمارا قانون جس جانور کو ذبح کرنے سے منع کرے ہمیں اسے ذبح نہیں کرنا ہے، قانون کے خلاف کام نہیں کرنا ہے، کسی کی آستہ سے کھلواڑ نہیں کرنا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن جب سے پابندی لگی ہے کتنی تعداد بڑھ گئی ہے، کتنے ٹریفک میں ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں. ہائی ویز پہ چلے جائیے، ایکسپریس وے میں، ایکسپریس وے جو دونوں طرف سے پیک ہے. خود ہمارے ساتھ 3-4 بار ہوا کہ 100-120 کی اسپیڈ میں چلے جا رہے ہیں، اچانک دیکھا پورے راستے میں بیٹھی ہوئی ہیں. تو جانور کو اگر ذبح کرنا بند کر دیا جائے گا تو جو زمین انسان کے رہنے کی ہے اور جو زمین انسان کے استعمال کرنے کی ہے وہاں جانور ہی جانور ہو جائیں گے، پھر انسان کے استعمال کرنے کی جگہ نہیں بچے گی. آج حکومت کے پاس اتنے وسائل ہیں، سب کچھ ہے، لیکن وہ جانوروں پر کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے. الگ الگ انہوں نے جانوروں کے نام پر بڑے بڑے یعنی ان کے گھر اور ساری چیزیں کھول رکھی ہیں جانوروں کے رہنے کے لیے. اب تو مخصوص جانوروں کا آدھار کارڈ تک بنانے کی بات ہونے لگی کہ ان جانوروں کا آدھار کارڈ بنایا جائے گا، لیکن کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں. اسی طرح ایک الزام لگایا جاتا ہے بے رحمی کا کہ بیچارے معصوم بے زبان جانور، ان کو اتنی بڑی تعداد میں قربان کر دیا جاتا ہے. اب ذرا سمجھیے کہ جہاں تک جانوروں کو ذبح کر کے اس کے گوشت کھانے کی بات ہے تو بہت سارے پودے ایسے ہیں، آپ اگر یوٹیوب پہ جا کر سرچ کریں تو آپ کو اس کی ویڈیو مل جائے گی. بہت سارے پودے ایسے ہیں جو گوشت کھاتے ہیں، گوشت خور پودے کہلاتے ہیں. اگر آپ اپنی انگلی رکھ لیں تو آپ کی انگلی کاٹ لیں، ایک دم آپ کو لگے گا پھول ہے، اور جیسے جا کر کوئی پرندہ یا کوئی جانور یا کوئی کیڑا اس پر بیٹھتا ہے وہ اسے اپنے اندر لے کے کھا پی کے صفا چٹ کر دیتا ہے. یہ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا نا، قدرت نے بنایا. کیا خدا کی بنائی ہوئی دنیا میں جانور ایک دوسرے کا شکار نہیں کرتے ہیں؟ جانور ایک دوسرے کو مار کر نہیں کھاتے ہیں؟ اور جب خدا نے یہ چیزیں انسان کے لیے نہیں بنائی ہیں اور اتنے ہی جانوروں پر رحم آ رہا ہے تو جانوروں پر بھاری بھاری بوجھ لادنا کیا یہ بے رحمی نہیں ہے؟ ان سے دوپہر کے 12 بجے کھیت میں جا کر ہل جتوانا یہ جانوروں کے ساتھ بے رحمی نہیں ہے؟ اور جانور ہی کیوں، آج تو سائنس اس بات کو پروف کر رہی ہے کہ پیڑ میں بھی جان ہے، پودوں میں بھی جان ہے، ہر چیز میں جان ہے. تو یہ جو آپ سبزیاں کھا رہے ہیں کہ ہم بھائی ویجیٹیرین ہیں، ہم جانوروں کا خون نہیں بہاتے، یہ آپ کسی کی جان کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر رہے ہیں؟ کیا اس بات کو آج سائنس نے پروف نہیں کیا ہے کہ ویجیٹیبلز میں بھی جان ہوتی ہے، پیڑوں میں بھی جان ہوتی ہے؟ اور اسی طرح بڑی تعداد میں ہر سال کیڑوں کو مار کر دوائی بنائی جاتی ہے، یہ بے رحمی نہیں ہے؟ آپ مچھر اور مکھی مارنے کی دوائیں بنا رہے ہیں، آپ چیونٹیوں کو مارنے کی دوائیں بنا رہے ہیں، یہ بے رحمی نہیں ہے؟ اگر رحم کی بات ہے تو مکھی مچھر مارنا بھی بند کر دیا جائے. پھر یہ جو ہومیوپیتھ ہے اس کا پورا سسٹم ہی ختم ہو جائے گا. کیوں؟ یہ دوائیں کہاں سے بن رہی ہیں اگر آپ رحم کی بات کر رہے ہیں؟ تو جس لاجک سے ہم گوشت نہیں کھا سکتے اس لاجک سے ہم سبزی بھی نہیں کھا سکتے، اس لاجک سے ہم گھاس بھی نہیں کھایا جا سکتا. اور پھر اگر گوشت کو اس بنیاد پر بند کر دیا جائے تو جو کنٹریز سمندر کے کنارے ہیں جہاں کھانے کو صرف مچھلی ملتی ہے وہ کیا کریں گے؟ جہاں سورج نہیں نکلتا، جہاں سبزیاں نہیں اگتی، وہ لوگ کیا کریں گے؟ بھوکے مر جائیں گے وہ. تو یہ جو آپ اعتراض کر رہے ہیں مسلمانوں پر بے رحمی کا، تو ذرا دماغ لگائیے، ہوش کے ناخن لیجئے اور اپنی آنکھوں سے اسلام دشمنی کا پردہ ہٹائیے، تب اسلام پر بات کیجئے.
الحمدللہ ہر مسلمان کو اس پر اطمینان ہے کہ اسلام کا ہر حکم یہ لاجک بیسڈ ہے، یہ فیکٹ کی بنیاد پر ہے، یہ اس رب کا بنایا ہوا ہے جس رب نے یہ کائنات بنائی ہے اور کائنات کی ایک ایک چیز کو بنائی ہے۔ اسلام کا ہر حکم انصاف کے مطابق ہے، انصاف کے خلاف نہیں ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جن کا تعلق تھا کہ اسلام پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی حقیقی سچی کتابوں سے اور اپنے علماء سے دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کا جواب انٹرنیٹ پر ڈھونڈنے کی بجائے علماء کی چوکھٹ میں آ کر ہمیں اطمینان قلب نصیب ہو اور ہم دین پر عمل کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔